بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ دو کہانیاں، اندرونی کہانی اور ایک سوال ہے، اور سوال اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ آپ کو بھی تجسس ہوگا یار کہ یار یہ کیا سوال ہے، اگر ماضی میں ایسا ہوتا آیا ہے تو آگے کیوں نہیں ہو رہا۔ اور وہ سوال ہے ریڈ لائن کا، جو عمران خان نے اپنے خطاب میں کپتان جی نے کہا کہ میرے نام کے آگے ایک ریڈ لائن لگ گئی ہے اور لگا دی گئی ہے، اور اس کو میں ہٹا کر رہوں گا، پھڑ بازی ماری پوری۔ اور اس کے بعد سے اب تک کی کیا صورتحال ہے، اور ماضی میں اگر ریڈ لائن لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے جتنا لیا تھی سن لو جی، مطلب جو جیتے ہیں انہوں نے کیا کہا اور جو ہارے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ دو اجلاس، بڑے اجلاس تھے، اور ان دو بڑے اجلاسوں میں اندر کی بات کیا تھی وہ بتاتے ہیں آپ کو۔ پہلے اجلاس میں جناب، پہلے تو چھوٹے چھوٹے اجلاس ہوئے۔ ایک جو پرویز الہی صاحب نے اپنا اجلاس بلایا، اس میں مٹھائیاں جو آپ کو پتا ہے کہ جو واردات ڈلی تھی، تو وہ اس واردات کی خوشی میں انہوں نے مٹھائیاں وغیرہ بانٹی، اور انہوں نے کہا جی کیا قابل تحسین کام کیا ہے 186 ارکان نے، اور کیا بات ہے، شرلیاں پٹاخے جناب۔ اور اس شرلیاں پٹاخے میں ایک سوال جو ہے وہ گردش کرتا رہا آج مارکیٹ میں، اور وہ سوال یہ تھا کہ جناب 186 دا ہنسا پورا کرنا ناستے تانوں رات 1:20 کا انتظار کیوں کرنا پڑا۔ خیر، اس کے اوپر تو میں نے کافی مفصل بات کی ہے پچھلے ویلاگ میں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی مٹھائیاں کھان تو بعد چوئی صاحب نے کیا کیا۔ چوئی صاحب نے گاڑی نکالی اور شکریہ ادا کرنے یا ملنے جناب چلے گئے عمران خان صاحب کو۔ اب عمران خان صاحب کو ملنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ جو اسمبلی توڑنے کا معاملہ ہے، پنجاب اسمبلی توڑنے کی جو ایڈوائس تھی، اس کے اوپر سائن کر دیے گئے تھے، اور جناب یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اب کے پی اسمبلی جو ہے نا وہ بھی اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا۔ لیکن پہلے آپ کو ملاقات کی کہانی بتاتے ہیں، پھر 2-3 فیچر بتاتے ہیں، اور پھر آپ کو بڑے میاں صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو جناب علی ایسا ہوا کہ پہنچے زمان پارک اور جا کے پیش کی کہ جناب آپ کہتے ہیں تو ہم اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں، جس پر عمران خان نے کہا کہ جناب فوری طور پہ اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب بڑی تعجب کی بات ہے کہ پرویز الہی جیسا سیانہ آدمی جو ہے وہ بغیر ایسے موقع پر، بغیر کسی ہوں ہاں چوں چاں کے، بغیر کوئی منوائے، بغیر کچھ کہے، جناب سمری پیش کر دی۔ سمری پہ دستخط کی ہوئی سمری پیش کر دی، اور جناب علی اب کہا جا رہا ہے گورنر کو بھی بھجوا دیا۔ یعنی کہ ٹیکنیکلی اب یہ ہو گیا ہے کہ 48 گھنٹے اگر گورنر کا جواب نہیں آتا تو آٹومیٹکلی خود بخود اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک انٹرم سیٹ اپ کے لیے جناب علی اپوزیشن لیڈر یعنی حمزہ شہباز کو انہوں نے خط لکھ دیا ہے، اور خط کا جواب میں اگر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ درمیان میں انٹروین کرے گا، اور پھر انٹرم سیٹ اپ آئے گا، اور اگلے 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ مین وائل جناب علی، ایک تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے، بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ پرویز الہی صاحب بار بار رشید صاحب کو کیا حرکتیں ملتی ہیں ان کی، پرویز الہی صاحب نے ایسا کیوں کر دیا۔ ظاہر ہے کسی ایما پہ کیا ہوگا، کیونکہ ایسے سیاستدان نے جو بیٹا بھی باہر چلا گیا، اور آپ بتایا میں نے آپ کو سارا ویلاگ میں ڈال رہا ہوں کہ بڑی گاڑیاں اور یہ اس سارے کے بعد پرویز الہی کا ایسے موقع کے اوپر بغیر کوئی کچھ بھی نہ کہنا، یعنی کوئی فرمائش نہ ڈالنا، کوئی پٹیک نہ ڈالنا، کوئی سیاسی فائدہ بھی فی الوقت نہ اٹھانا، سمجھ سے باہر۔ اس موقع پر کپتان جی نے بہت ہی محبت بھرا پیغام بھیجا سامنے آمنے، اور انہوں نے کہا جی اس خواہش کا اظہار کیا، اندر کی بات یہ ہے کہ چوئی صاحب دفع کرو، کاف لیگ نو زم کر دیو پی ٹی آئی چ، یعنی اکٹھی کر دو، اگر آپ شامل ہو جائیں تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ یعنی جنہوں ڈاکو کہندے سن، پنجاب دا سب تو بڑا ڈاکو، اگر وہ پی ٹی آئی تحریک انصاف میں شامل ہو جائے تو بڑا
اعزاز کی بات ہوگی، آج اعزاز کی بات ہے۔ خیر اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو تھا وہ ایسے تھا کہ اس کے بعد ایک اجلاس کپتان جی نے اور بلایا، اور وہ سینئر قیادت تھی پی ٹی آئی کی، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ محمود خان صاحب کو کہ بھائی اب کے پی کے کی باری ہے، تو کے پی کے کی اسمبلی بھی فوری طور پر تحلیل کر دینی چاہیے، یعنی پہلے پنجاب کا کڑاکا نکلے گا، پھر کے پی کے کا بھی نکل جائے گا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی پاکستان کے اوپر ایک سرٹن بوجھ پڑ جائے گا، جس سے بلدیاتی انتخابات ہینڈل نہیں ہو رہے تھے، جو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا ملک، اس کے اوپر اب 2 اسمبلیوں کے الیکشن کا بوجھ بھی پڑ جائے گا۔ کیا بات ہے، 6 مہینے کا انتظار نہیں، بس میں وزیر اعظم ہوں تو الیکشن ٹھیک۔ اب یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں کہ اگر اگلے الیکشنز میں یا آئندہ الیکشنز میں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم نہ بنایا گیا یا وہ نہ بنے، تو انہوں نے اس الیکشن کو بھی نہیں ماننا، اور یہ کتی چیکا پھر بھی چلتے رہنا، کبھی 4 حلقے کھلواؤ، کبھی 10 کھلواؤ، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو، کبھی پنجاب اسمبلی توڑو، کبھی فلاں۔ ٹیکنیکلی آپ دیکھیں کہ وفاق کے علاوہ اور ایک سندھ کو چھوڑ کے باقی تمام جگہ جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اس کے اوپر بھی کپتان جی کو سکون نہیں آ رہا کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں ہوں، اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو پھر جناب کوئی چکر ہی نہیں ہے، ملک جائے بھاڑ میں۔ خیر اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بڑا دکھ لگا، ظاہر لگنا ہی تھا مریم نواز اور نواز شریف کو، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جب یہ ویڈیو لنک کے ذریعے شمولیت کی ہے اجلاس میں، اور اس اجلاس میں آصف علی زرداری صاحب سے، مولانا فضل الرحمان سے بات چیت بھی کی ہے، پی ڈی ایم کے ہمراہ نمائش زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، لیکن میاں صاحب نے آگے سے یہ کہا ہے کہ بھائی مجھے الیکشن کروانے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر ہم عام انتخابات کی طرف بھی جاتے ہیں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، آپ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے شدید قسم کے تحفظات کا اظہار کیا ہے اپنی پارٹی کے اوپر ہی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں مائنیوٹلی تو جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تب سے لے کر اب تک پاکستان مسلم لیگ نون کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ بے شک قومی اسمبلی کے الیکشن ہو، وہ بے شک پنجاب اسمبلی کا میٹر ہو، یعنی قومی اسمبلی میں ضمنی انتخابات کا میٹر، جو دعوے کیے گئے رزلٹ ہمیشہ برعکس ہے، اور اس میں بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ مطلب ایک آج کے اجلاس میں کہا گیا کہ جناب وہ ہمارے لیے تو بزدار کی طرح ہی ہے، ان کا رول جو ہے نا جس طرح پی ٹی آئی میں بزدار نے بدنام کیا تھا، اس لیے حالانکہ حمزہ شہباز جو ہے وہ ایک ظاہر ہے ہر حوالے سے بہتر ہے، لیکن ان کا چپ رہنا اور ان کی وہ انوالومنٹ نہ کرنا بھی ایک کویسچن مارک ہے، ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیوں وہ اس طرح انہوں نے واپس آنا بھی گوارا نہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے نا عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی پاور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اب نہیں ہے، اور اس کو میں ثابت کرتا ہوں آگے جا کے آپ کو۔ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو نون لیگ کے اندر کی توڑ پھوڑ ہے، یا جو نون لیگ کے اندر کی پرابلم ہے، پارٹی کے اندر کے مسائل ہیں، وہ شاید زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ محنت کے باوجود، کام کرنے کے باوجود، کنٹرول کرنے کے باوجود، ایک تو حالات بہت ہی مشکل، اس کے اوپر ایک دوسرے پہ عدم اعتماد ایک بہت بڑی وجہ بنتی نظر آ رہی۔ اس کے علاوہ جو ریڈ لائن کا کانسیپٹ میں آپ کو بتا رہا تھا، تو ریڈ لائن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے نام پر ریڈ لائن لگ گئی ہے، جیسے کہ عمران خان بڑھ کے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ یہ سارا کچھ کرتے نہ کر سکتے۔ یعنی میں نے آپ کو پچھلے وی لاگ میں بھی بتایا تھا کہ آپ ضمنی انتخابات جیتے، آپ پنجاب اسمبلی کا میٹر جیت گئے، یعنی آپ نے جو بھی فلسفی لگائی، جو بھی واردات ڈالی، آپ جیت گئے۔ اگر آپ کے نام کے آگے یا نام کے اوپر ریڈ لائن ہوتی تو جناب یہ ہاتھ پھیر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان میں سے 187 کیا خالی 87 ممبر بھی اکٹھے کر کے دکھا دیتے تو آپ کو 21 توپوں کی سلامی ملتی۔ یعنی آپ تو مت ایسی بات کریں بھائی،
آپ کے تو پردے جو ہیں نا وہ بڑے پردے ڈلے، مت کریں ایسے. اور قانون ابھی تک جو فالو ہو رہا ہے جناب وہ یہ ہے کہ اگر آپ بات پبلک کر دیتے ہیں تو آپ کی بخشش نہیں، کیونکہ سیکیورٹی ادارے اور پاکستان کے ضامن اور پاکستان کی جو مطلب سیکرٹس ہیں، اگر آپ ان کو باہر نکال دیتے ہیں یا لوگوں میں پبلک کر دیتے ہیں تو یہ ایک کرائم ہے، اور آپ یہ کرائم ہر خطاب میں کر رہے ہیں. آپ ایسے بھیانک اور غلیظ الزامات لگائی جا رہے ہیں اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کتے کی طرح بھونک رہی ہے. ہر صحافی کے جس نے پی ٹی آئی کے خلاف یا فیکٹس اینڈ فگرز پہ بھی اگر کوئی بھی بات کر دی ہے تو وہ اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں پکڑ کے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام کے اوپر ریڈ لائن لگ گئی. وہ بھائی یہ ثابت کر رہا ہے، یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انٹروینشن ختم ہو چکی ہے، پیچھے انوالومنٹ نہیں ہے. جیسا کہ کہا گیا تھا خطاب میں، آخری خطاب میں، کہ جناب اب کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی، اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے. ورنہ یہ منہ اور مسور کی دال، آپ بھائی سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ 6 مہینے کا سیاسی شو نہیں، 6 مہینے آپ ملک کی فکر نہیں کر رہے، 6 مہینے آپ سے انتظار نہیں ہوا، اور آپ جب سے وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے اترے آپ نے وقت ڈالا ہوا ہے. جبکہ دوسری سائیڈ پہ 3.5 سال میں آپ نے اتنا قرضہ لیا جتنا پچھلے 73 سالوں میں نہیں لیا گیا. آپ اس کی بات نہیں کرتے. یعنی آپ اپنی ساری غلطیاں آ کے ایسے بیان کرتے ہیں جیسے وہ آپ کی صفتیں ہوں، اور پھر اداروں پہ غلاظت اچھال کے اگر آپ کو کوئی برداشت کر رہے ہیں، یہ تو رول ہی نہیں ہے، یہ تو قانون ضابطہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں نا کہ جناب میری تو ریڈ لائن لگ گئی ہے. ریڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے پلے کچھ نہ بچتا. شاید اس وقت ایک ہی سوچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمہوریت کو فروغ دیا جائے اور جمہوری طریقے سے معاملات کو طے کیا جائے، جمہوری طریقے سے آگے بڑھا جائے. اس لیے آپ کی بچت ہو رہی. تو اس لیے پھڑ بازیاں ختم کریں. پرویز الہی نے رات 1:30 بجے اگر اعتماد کا ووٹ لیا ہے تو اس کو انجوائے کریں اور شکر ادا کریں کہ کچھ غلطیوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ پارٹی کے اندر اختلافات کی شدت اس طرح کی ہے کہ آپ کو پنجاب اسمبلی میں بھی رانا ثناء اللہ اور عطا تاڑ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا. وہی 2 بیچارے جو ہیں وہ بندے اکٹھے کرنے پہ لگے ہوئے تھے. اور پھر آپ کا اس کے اوپر الزام یہ کہ جناب ہمارے تو لوگوں کو خریدا گیا، فون کیے گئے اور پتہ نہیں کیا گیا. او یار یہ سارا کچھ ہوتا تب آپ تو عام اجلاس کے اندر 154 بندے نہیں اکٹھے کر پاتے، آپ 186 لے کے آتے. وہ کو خدا کا خوف کریں یار، خدا کا خوف کریں اور پلیز کیچڑ اچھالنا بند کر دیں. اب آپ جو چاہ رہے تھے وہ ہو گیا ہے، تو اب بہتر یہ ہوگا کہ آپ جمہوریت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کو کریں، اور پھر جو نتیجہ آئے گا اس کو تسلیم کیجیے. اور دیکھنے والے ناظرین سے بھی یہ درخواست ہے کہ پاکستان کے حق میں جو کچھ ہو رہا ہے بس اس کو سپورٹ کریں. جو اداروں اور پاکستان کے خلاف ہے اس کا ساتھ مت دیجیے. سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے